السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکی ٹی وی چینل پر خوش آمدید، اہلاً وسہلاً ومرحبا بکم فی قناتی مکی ٹی وی اینڈ ویلکم۔ بات ہوگی کولش عثمان کی، جہاں عثمان غازی انگاروں کے راستے پر چلنے کو تیار ہو چکے ہیں۔ آگ سے بنی قمیض تیار ہو چکی ہے اور عثمان غازی اسے پہننے کے لیے زیب تن کرنے کے لیے بھی تیار ہو چکے ہیں۔ اس سب کی وجہ یہ ہے کہ عثمان غازی اپنی آزاد ریاست کا اعلان کرنے جا رہے ہیں، اور کولش عثمان کے کہانی نگاروں اور محمد بزدار نے اس مرحلے کو اور آنے والے باقی مرحلوں کو انگاروں سے بھرا راستہ قرار دیا ہے، اور ریاست کے اعلان کو آگ کی قمیض زیب تن کرنے سے تشبیہ دی ہے۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آنے والی قسط میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کولش عثمان کی آخری قسطوں کے دوران سیٹ پر کیا کچھ ہوتا رہا ہے اور کیا معاملات چلتے رہے ہیں اور کس قسم کی ناراضگیاں وجود میں آتی رہی ہیں۔ اس حوالے سے چہمہ گوئیوں کی ابتدا تب ہوئی جب کولش عثمان میں عثمان غازی کا کردار ادا کرنے والے براق اوزجیویت نامی اداکار نے ایک رات اچانک ہی کولش عثمان کے تمام آفیشیل پیجز سے لیفٹ یا ان کو ان فالو کر دیا۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے محمد بزدار کو بھی ان فالو کر دیا، مگر چند ہی گھنٹوں بعد یعنی اسی رات انہوں نے پھر سے سب پیجز اور آئی ڈیز کو فالو کرنا شروع کر دیا، اور رات میں جاگنے والوں نے اس واقعے کو محسوس بھی کیا، دیکھا بھی، اور پھر صبح سوشل میڈیا پر یہ سب کچھ پھیلا کر کوہرام بھی مچا دیا کہ یہ سب کیسے ہوا ہے، کیوں ہوا ہے۔ اس حوالے سے جس کی زبان پر جو آیا وہ ویسے کہتا چلا گیا اور یہی کچھ ہوتا رہا ہے، مگر ہمیں انتظار تھا کسی آفیشیل ویب سائٹ یا نیوز ایجنسیز سے اس خبر کی تصدیق یا تردید کا، یا پھر یہ کہ یہ سب کچھ آخر کیوں ہوا ہے۔ اور اب ترک ڈراموں کے حوالے سے مشہور و معروف نیوز ایجنسی نے اس کی تفصیلات جاری کر دی ہیں۔ ان تفصیلات کے مطابق کولش عثمان کی انتظامیہ اور براق اوزجیویت کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے تھے، اور ان اختلافات کی وجہ تھی کولش عثمان سیزن 4 کی آخری قسط کی کہانی۔ بیرسین نامی اس ویب سائٹ یا نیوز ایجنسی کے مطابق براق اوزجیویت کو آخری قسط کی کہانی اور اس کہانی میں خود کو دیے گئے ثانوی کردار سے انہیں اختلاف تھا۔ ان کے بقول انہیں اہم ترین واقعات میں پیچھے رکھا گیا ہے، اور یہ کہ کہانی اچھی نہیں لکھی گئی، اور اسی وجہ سے انہوں نے کولش عثمان کے تمام پیجز اور آفیشیل آئی ڈیز کو ان فالو کر دیا تھا۔ مگر چند ہی گھنٹوں میں جب ان سے معذرت کی گئی اور انہیں آخری قسط کی کہانی پھر سے لکھے جانے یا تحریر کیے جانے کی خبر دی گئی، تو اس کے بعد انہوں نے ان تمام پیجز اور آفیشیل آئی ڈیز کو پھر سے فالو کرنا شروع کر دیا۔ اب سوال یہاں یہ ہے کہ آخری قسط میں ایسا کیا تھا جس کی وجہ سے براق نے یہ سب کچھ کیا تھا، اور براق کے شدید احتجاج کے بعد کہانی میں آخر کیا تبدیلیاں لائی گئی ہیں جو ان کی مرضی کے مطابق رہی ہیں۔ اس حوالے سے نیوز ایجنسی نے کوئی آفیشیل خبر جاری نہیں کی، البتہ انہوں نے کچھ اشارے کنائے کیے ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ معاملہ کیا تھا، اور ان اشاروں کنایوں یا پھر آپ دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ ان افواہوں کے مطابق اس سے پہلے کولش عثمان کے سیزن 4 کی آخری قسط کو کسی عام قسط کی طرح رکھا گیا تھا، اور کویون حصار کی فتح کے ساتھ ہی سیزن کا اختتام ہو جانا تھا، یعنی سلطنت کی بنیاد وغیرہ رکھے جانے والا کوئی واقعہ پیش نہیں آنے والا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ کویون حصار کی فتح میں بھی کونور وغیرہ کو بنیادی اہمیت کا کردار دینا تھا، جس کی وجہ سے براق اوزجیویت کا کردار ثانوی حیثیت کا ہو جانا تھا۔ اس وجہ سے براق اوزجیویت نے احتجاج کیا، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ تبدیل کرنا پڑا۔ براق اوزجیویت کو اچھا کردار ملا، اور ساتھ ہی ساتھ ریاست کی بنیاد رکھے جانے کا منظر بھی اور اس کی آزادی کا اعلان بھی شامل کیا گیا، یعنی براق اوزجیویت کا احتجاج کارگر رہا اور کہانی میں نیا موڑ لایا گیا، اور اب آنے والے سیزن اسی موڑ کی بنیاد پر چلائے جائیں گے، اور ان کی کہانی کی بنیاد اسی موڑ کو بنایا جائے گا۔ یہ تھی کہانی اس واقعے کی کہ کولش عثمان کے سیٹ پر کیا کچھ پیش آیا ہے، وہ بھی آخری قسطوں میں۔ اور اب بات کر لیتے ہیں آنے والی قسط کے حوالے سے۔ جمعے کے روز اس آخری قسط کی شوٹنگ مکمل ہو چکی تھی، اور پھر سب کی تصاویر بھی سامنے آئی تھیں، اور ان تصاویر سے کئی باتیں بھی واضح ہوتی ہوئی نظر آئی ہیں۔ ان میں سے پہلی بات تو یہ رہی کہ یلدیز چاغری یعنی معلوم خاتون کا کردار ختم ہو گیا ہے۔ اس کا ایک سب سے بڑا ثبوت تو یہ ہے کہ دوسرے ٹریلر میں معلوم خاتون کو نہیں دکھایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے کئی ثبوت ہیں۔
ایک بڑا ثبوت تو یہ ہے کہ تقریباً تمام ہی بڑے بڑے کرداروں نے، یعنی کورلوش عثمان کے تمام اہم کرداروں نے ان کے ساتھ آخری سیلفی لی ہے، اور اس میں وہ کچھ غمگین بھی نظر آتے ہیں، کچھ خوش بھی نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو سب سے اہم چیز سوشل میڈیا پر پھیلی ہے وہ ہے یلدیز چاغرے یعنی مالہون خاتون اور اوزگی توریر یعنی بالا خاتون کے جو کردار نبھا رہی ہیں دونوں خواتین، ان دونوں کا آخری ملاقات بھی ایک تصویر میں دکھائی گئی ہے، اور بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو الوداع کہہ رہی ہیں، یعنی کہ ایک ڈرامہ چھوڑ رہی ہے اور دوسری ڈرامے میں موجود ہے، اور یوں جانے والے کو رہ جانے والی خاتون روانہ کر رہی ہیں۔ تو یہ چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ مالہون خاتون کا کردار کم از کم ختم ہونے جا رہا ہے۔ اب رہ جاتی ہے یہ بات کہ آنے والے سیزن میں مالہون خاتون کا کردار ہوگا یا نہیں ہوگا، تو اس حوالے سے فی الحال کچھ کہنا قبل از وقت ہے۔ اس حوالے سے انتظار کرتے ہیں کہ آفیشیل نیوز ایجنسیز کیا خبر لاتی ہیں یا کچھ بتاتی ہیں۔ جیسے ہی کوئی خبر سامنے آتی ہے ہم آپ سے ضرور شیئر کریں گے۔ اچھا، آنے والی قسط میں جو دوسرا اہم واقعہ پیش آنے والا ہے وہ ہے کویون حصار کی فتح، یعنی کویون حصار کی فتح ہونے والی ہے۔ اس کے علاوہ تیسرا اہم واقعہ ہے سلطنت کی بنیاد رکھے جانے کا، اور اس کے علاوہ بافیوز کی تاریخی جنگ تو ہونے ہی والی ہے، اس بارے میں ہم آپ کو بتا ہی چکے ہیں۔ مختصر یہ کہ آنے والی قسط واقعات سے بھرپور ہونے والی ہے اور ایک بہترین اور مزیدار قسط ہوگی جسے آپ دیکھ کر خوشی محسوس کریں گے، اور یہ ایک یادگار قسط بھی ثابت ہوگی۔ اور اب بات کر لیتے ہیں کہ آنے والی قسط میں کیا کچھ ہونے والا ہے۔ آنے والی قسط کی ابتدا ساحل سمندر سے ہوگی، جہاں بافیوس کی جنگ کا میدان سجے گا اور کافی شاندار قسم کی لڑائیاں دیکھنے کو ملیں گی۔ عثمان غازی اور ان کی فوج موزلون کی فوج کو دونوں اطراف سے گھیر کر حملہ آور ہوگی اور ان کو پیس کر رکھ دے گی۔ اس جنگ کا انجام اگرچہ عثمان غازی اور ان کی فوج کی فتح کی صورت میں ہوگا، مگر موزلون فرار ہونے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اور گزشتہ ویڈیو میں پیش کیے گئے اندازے کے مطابق اسی آخری قسط میں دوسرا میدان بھی سجے گا، یعنی پہلے ابتدا میں ایک لڑائی ہوگی اور پھر آخر میں یا پھر درمیان میں بھی ایک زبردست قسم کی لڑائی ہوگی، اور اسی آخری قسط میں دوسرا میدان جو سجے گا وہ کویون حصار کی فتح کے لیے سجے گا، اور وہاں عثمان غازی فاتح ٹھہریں گے اور قلعہ بھی عثمان غازی کے قبضے میں آ جائے گا۔ اس ساری صورتحال کے بعد بازنطینیوں کی جانب سے بھی زبردست قسم کا رد عمل آئے گا۔ یہ رد عمل کیا ہوگا، فی الحال اس بارے میں کچھ کہنا قبل از وقت ہے۔ ممکن ہے کہ آنے والی قسط کے اختتام پر کوئی سرپرائز ہم سب کے انتظار میں ہو، یعنی عثمان غازی سلطنت کا اعلان کرتے ہی گھوڑے پر سوار ہو کر بالا خاتون کے ہمراہ روانہ ہو جائیں گے اور مقابلہ ہوگا یعنی دونوں کے درمیان۔ تو ممکن ہے کہ اس مقابلے کے آخر میں کوئی ایسا واقعہ پیش آئے جس سے اس رنگ میں بھنگ شامل ہو جائے۔ بافیوس اور کویون حصار کی جنگ کے بعد عثمان غازی ینی شہر آئیں گے اور ینی شہر میں آ کر اپنی ریاست کی آزادی کا اعلان کریں گے۔ ممکن ہے کہ اس اعلان کی وجہ کوئی اہم خبر رہی ہو، مثلا کونیا کا سقوط یا اس قسم کا کوئی بڑا واقعہ۔ یہ بھی ممکن ہے کہ جب کویون حصار کی فتح ہو جائے اور بازنطینی لشکر کو اتنی بڑی شکست ہو جائے تو اس کے بعد بادشاہ خود کونیا پر حملہ کر دے اور کونیا پر قبضہ کر لے۔ یوں جب یہ خبر عثمان غازی تک پہنچے گی تو وہ اپنی ریاست کی آزادی کا اعلان کریں گے۔ بہرحال اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آ سکتا ہے۔ یوں ریاست کا اعلان ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ ترکوں کی وہ ریاستیں جہاں سے یہ لوگ ہجرت کر کے ترکی کی طرف آئے تھے، یعنی وسطی ایشیا سے چل کر اناطولیہ وغیرہ کی طرف آئے تھے، ان ریاستوں تک بھی اور ان علاقوں تک بھی عثمان غازی اپنی ریاست کی بنیاد رکھنے کا پیغام پہنچائیں گے اور سب کو ترک ریاست بنائے جانے کی خوشخبری سنائیں گے۔ اس کے علاوہ مشرق و مغرب میں سب تک پیغام پہنچایا جائے گا کہ اب عثمانی سلطنت وجود میں آ گئی ہے اور اب ہم کسی کی ماتحتی میں نہیں ہیں، ہم آزاد اور مستقل ریاست ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کے معیار پر پوری اتری ہوگی۔ آپ ویڈیو کے حوالے سے کمنٹس کیجئے، اپنی رائے کا کھل کر اظہار کیجئے۔ یاد رکھیے الفاظ آپ کی شخصیت کی پہچان ہوتے ہیں، لہٰذا مہذب اور خوبصورت الفاظ کا استعمال کیجئے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرنا مت بھولیے گا، ساتھ ہی ساتھ ہمیں دیجیے اجازت۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔